سامن ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیو سے میں ہوں سجاد احمد بری۔ آج کی ہماری مہمان شخصیت کا تعلق عوامی شکایت کے ازالے کے ایک ایسے ادارے سے ہے جس پہ عوام آج بھی اعتبار کرتی ہے۔ میری مراد وفاقی محتسب آفس سے ہے۔ آج ہماری مہمان شخصیت ڈاکٹر محمد زاہد ملک، آپ انچارج ہیں، ریجنل ہیڈ ہیں وفاقی محتسب آفس بہاولپور کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو ریڈیو پاکستان بہاولپور کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو کچھ اپنے ادارے کا تعارف کرائیے ہمارے سننے والوں کو مختصراً، کہ یہ کب سے کام کر رہا ہے، اس کا کیا مینڈیٹ ہے اور اس کا دائرہ عمل کیا ہے، اس کی رسائی کہاں کہاں تک ہے۔ جی وفاقی محتسب سیکریٹریٹ یہ ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تحت 1983 میں وجود میں آیا تھا جی، اور اس وقت کے پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس کے لیے ایک آرڈر جاری کیا تھا یہ والا۔ جی، تو اس کے بعد اس ادارے نے، اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ وفاقی اداروں کے خلاف شکایات رکھتے ہیں جی، ان کے ازالے کے لیے کوئی ایسا میکانزم ہو جس میں ان کو جلدی اور مفت انصاف ملے۔ صحیح۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور یہاں بہاولپور میں اس ادارے کا جو ریجنل آفس بنا جی، وہ 2016 میں اگست میں یہاں قائم ہوا، اور لوگوں کو اس تک رسائی یا اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے پہلے جو 3 سال تھے 17، 18 اور 19، جی، اس میں کم سے کم شکایت ہمیں ریسیو ہوئیں، 600 سے زیادہ ہمارے پاس شکایت نہیں آتی تھی پر ایئر۔ جی، 2020 میں مجھے یہاں کا چارج ملا، اس کے بعد ہم نے مختلف جگہوں پہ اویئرنیس سیشنز کیے، لوگوں کو بتایا اس ادارے کے متعلق، لوگوں کو اویئرنیس دی۔ اس کے بعد 2020 میں جو شکایات ریسیو ہوئیں ان کی تعداد 6600 پہ چلی اچھا، ایک سال کے اندر۔ اس کے بعد 2021 میں ہم نے 7600 کمپلینٹس لیں، اور اب اس وقت ان اگر 10 مہینوں کو میں آپ کو بتاؤں تو یہ 8000 سے زیادہ کمپلینٹس ریسیو ہو چکی ہیں اس آفس کے اندر، اور لوگوں کے مسائل نہ صرف حل ہو رہے ہیں بلکہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے اتنا ڈیولپ ہو رہا ہے، جو کہ ان لوگوں کے شکایات سے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وفاقی محتسب پہ وہ کتنا ٹرسٹ کرنے لگے۔ آپ نے شکایات کی بات کی تو یہ بھی بتائیے گا کہ کس طرح کی شکایات درج کروائی جا سکتی ہے۔ جی وفاقی محتسب میں جو بھی وفاقی ادارے ہیں، جس میں میں اگر مین آپ کو ادارے بتا دوں، اس میں واپڈا، سوئی گیس، نادرا، پاکستان پوسٹ آفس اور نیشنل بینک، اسٹیٹ بینک، زرعی ترقیاتی بینک اور پاکستان پوسٹ آفس، ان اداروں کے خلاف، اور اس کے علاوہ کافی 300 سے زیادہ وفاقی ادارے ہیں جن کے خلاف شکایت درج کرائی جا سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، شکایت درج کرنے سے پہلے کوئی سسٹم ہے؟ جی اس سے پہلے جو ایک ریکویزٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اس شخص کو سب سے پہلے، اگر اس کو کوئی گریونسز ہیں کسی بھی ادارے سے، جی، تو وہ سب سے پہلے متعلقہ ادارے میں اپنی شکایت درج کرائے گا، متعلقہ ادارے کو کنوے کرے گا۔ اگر وہاں اس کی داد رسی نہیں ہوتی تو پھر وہ وفاقی محتسب سے کانٹیکٹ۔ یہ ملازمین کے علاوہ عام شہری بھی ہے اس کا حصہ بنتے ہیں؟ جی عام شہریوں، یہ اصل میں ہے ہی عام شہریوں میں کے لیے یہ ادارہ، جو کسی بھی گورنمنٹ کے ملازم ہیں چاہے وفاق کے، وہ اپنے ادارے کے خلاف وفاقی محتسب سے رجوع نہیں کر سکتے۔ اچھا، نہیں کر سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کوئی وقت کی پابندی کسی مسئلہ پر شکایت کے لیے اس ٹائم فریم میں آپ کر سکتے ہیں؟ جب بھی کاز آف ایکشن ارائز ہو، جب بھی کوئی شکایت کی وجہ بنے کسی ادارے کے خلاف، ادارے کی بد انتظامی کے خلاف، جس میں کوئی اس کو کسی بھی شخص کا کوئی کام ہے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ایک کرپٹ موٹیو کے تحت اس سے کرپشن کے لیے پیسے، اس سے برائبری ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ رولز اینڈ ریگولیشن کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 ماہ کے اندر جیسے ہی کاز آف ایکشن ارائز ہوئی ہے اس کے 3 ماہ کے اندر وفاقی محتسب سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کوئی انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ کوئی شکایت کے بارے میں آپ نے کیا سسٹم وضع کیا ہے؟ جی سب سے پہلے جیسے اس میں گمنام بھی ہوتی ہیں؟ جی گمنام شکایات آتی ہیں، لیکن وفاقی محتسب گمنام شکایات پر کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے لیے کمپلینٹ کا ہونا لازمی ہے، اس کے بعد وہ شکایت کرے گا تو اس پہ عمل درآمد۔
اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی شخص کسی اور ادارے کے یا کسی اور شخص کے بیہاف پہ بھی شکایت درج کرا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی بھی شخص کسی بھی اور شخص کے بیہاف پہ کمپلینٹ درج نہیں کرا سکتا. جس کو بھی گریوینسز رکھتا ہے کسی ادارے کے خلاف بد انتظامی کی، اس کو چاہیے کہ اپنی درخواست اپنے نام کے ساتھ ہمیں مہیا کرے گا. اور اب اصل سوال جس پہ لوگ زیادہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے معاوضہ کتنا ہے شکایت کرنے کا، اور ان کے اخراجات کتنے ہوں گے اپنے مسئلے کے ازالے کے لیے، کیا انہیں کوئی وکیل کرنا پڑے گا؟ وفاقی موقف کا جو سلوگن ہے وہ نہ وکیل نہ فیس. اچھا، کوئی وکیل نہیں ہونے کی ضرورت. وفاقی موصف وکیل بھی ہے اور جج بھی ہے. ایک سادہ کاغذ پر آپ ایک کو سادہ کاغذ پر درخواست، ریلیونٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ، کوئی فیس کی ضرورت نہیں ہے. یہ مفت اور فوری انصاف کا وہ جو ہے طریقہ کار ہے جس میں لوگوں کو گریوینس ریڈریس ہوتی ہے، ان کی داد رسی ہوتی ہے. اور شکایت درج کروانے کا طریقہ کار ڈاکٹر صاحب؟ شکایت درج کرانے کے لیے کوئی بھی مخصوص طریقہ کار میں اگر کہوں تو وہ یہ ہے، اس میں ایک سادہ کاغذ پر ایک اپلیکیشن لکھیں گے بذریعہ واٹس ایپ. ہم نے ایک لکھے ہوئے ہیں، ہمارے اسٹاف کے نمبر ہیں. اس کے علاوہ ہمیں آن لائن کی جا سکتی ہے complaints@mohsip.gov.pk. اس پہ ہمیں کروائی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ بذریعہ فیکس ہمیں بھیجی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ بائی ڈاک بھیجی جا سکتی ہے. ان پرسن بھی ہمیں پرووائڈ کی جا سکتی ہے، جس پہ جو ریسیو ہونے کے بعد اس کو ہم کمنٹ کر دیں. اچھا، اس کا شکایت درج کروانے کے لیے ساتھ کیا کچھ اور لگانا ضروری ہے؟ کوئی کاغذ، پورا کیس کس طرح تیار کیا جائے؟ جی، اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے جیسے ہی کیس آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے تو وجہ کیا ہے، کاز کیا ہے. جی، ایک یہ چیز آپ نے لکھنی ہے، کب یہ ارائز ہوئی، کس محکمے کے خلاف ہے، اور ساتھ اگر کچھ سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں تو وہ اگر لگا دیے جائیں تو یہ اس کے لیے بہتر ہو جائے گا. اچھا، آپ پھر کتنا وقت لیتے ہیں شکایت درج کروانے کے بعد اس مسئلے کو حل کرنے کا پروسیس، طریقہ کار کیا ہے؟ جی، اس میں جیسے ہی ہمیں کمپلینٹ ریسیو ہوتی ہے سر، اس کے بعد اس کو رجسٹر کر، سب سے پہلے اس کی سکروٹنی ہوتی ہے. آیا وہ کسی واقعی وفاقی ادارے کے خلاف ہے، کوئی کاز آف ایکشن بنتی ہے. اس کے بعد اسکروٹنی کے بعد اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے. نہیں، اگر وہ کسی وفاقی ادارے کے خلاف نہ ہو، کسی صوبائی ادارے کے خلاف ہو یا کسی اور محکمے کے خلاف ہو، تو اس کا ہم نے یہ فائدہ دیا ہوا ہے لوگوں کو کہ اس کمپلینٹ کو ان اداروں کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے اور اس کی ایک کاپی اس کمپلینٹ کو بھی دے دی جاتی، سینڈ کر دی جاتی ہے. اچھا سر، انویسٹیگیشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ شکایت اب رجسٹر ہو گئی ہے، اب آگے آپ کا ادارہ کیا کرتا ہے؟ جیسے ہی شکایت رجسٹرڈ ہوتی ہے یہ متعلقہ انویسٹیگیشن آفیسر کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس پہ باقاعدہ نوٹسز نکلتے ہیں جو کمپلینٹس کو بھی بھیجا جاتا ہے اور ایجنسی کو بھی بھیجا جاتا ہے. اس میں کم سے کم 15 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے. 15 دن میں دونوں پارٹیوں کو ان پرسن حاضر ہونے کا حکم دیا جاتا ہے. اگر کمپلیننٹ نہ بھی آئے تو اس کو فون پہ بذریعہ اسکائپ، بذریعہ واٹس ایپ بھی سن لیا جاتا ہے، لیکن ایجنسی کو جواب کے ساتھ طلب کر لیا جاتا ہے. جی جی پلیز. اس میں پھر جیسے ہی ریسیو ہوتی ہے اس میں میکسیمم کام لوگوں کے ریزالو ہو چکے ہوتے ہیں. وہ ہم ان کو فون پہ کنوے کر لیتے ہیں، ان سے کنفرم کر لیتے ہیں. تو وہ ایک آدھ مہینے میں شکایت کا ازالہ، وہ اس میں ایوریج ٹائم 60 دن میں ایک جو کانسٹیٹیوشنل ٹائم ہے جو ہمارا وہ 60 ڈیز وہ 60 ڈیز ہے. اسٹیچوری ٹائم جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جی 60 دن کے اندر ہم نے کمپلینٹ کا ازالہ کرنا ہوتا ہے. وہ میکسیمم کمپلینٹس ہماری 30 ڈیز کے اندر ریزالو ہو جاتے ہیں. اگر میں کہوں گا 70% تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہو. تو اداروں کا تعاون آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کیسا ہے؟ جی، لائزون بہت زبردست. اگر میں بہاولپور کی آپ سے بات کروں تو لائزون بہت زبردست ہو گیا تمام اداروں کے ساتھ. اداروں کے لیے بھی آسانی ہے کہ ان کے درمیان کوئی آربیٹریشن کا کوئی ایسا نظام آ گیا ہے، کوئی سسٹم آ گیا ہے کہ جو فوری انصاف مہیا لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے اور ایجنسی بھی ایک سپورٹ مل جاتی ہے ایجنسی کو کہ وہ اپنی چیز کو جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کو کریکٹ کر لیں. تو اور لوگوں کو اس میں داد رسی ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ریجن کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا ریجن کہاں تک ہے، کہ کون کون سے بڑے شہر اس میں آتے ہیں؟ بہاولپور ریجن کی میں آپ کو بات کروں تو اس میں 4 ضلع شامل ہیں. اس میں لودھرا، بہاولپور، رحیم یار خاں اور بہاول نگر. اس میں اگر آپ کو بات بتاتا جاؤں تو ہم رحیم یار خاں، بہاول نگر اور رحیم یار خاں کی جو تحصیلیں ہیں خانپور، لیاقت پور، صادق آباد، ان لوگوں کی شکایات کو سننے کے لیے
ہم خود میں ایک مہینے میں 2 سے 3 وزٹ کرتا ہوں جی تاکہ لوگوں کو مفت اور سستا انصاف مہیا کرنے کا وفاقی موصف کا جو موٹو ہے جی وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ جب میں جا کے ان کو انصاف مہیا کرتا ہوں تو وہ پورا ہو جاتا اس وقت فوری طور پر بھی آپ کی موجودگی میں بھی آپ کو درخواست دی جا سکتی ہے جی بالکل. اس کے لیے باقاعدہ ہم اخبار میں بھی دیتے ہیں. سر. ایک دن 2 دن پہلے ہم اخبار میں ایڈورٹائز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. وہ لوگ موقع پہ آ جاتے ہیں جن کے مسائل تو فوری حل ہونے والے ہوتے ہیں وہ فوری وہی موقع پہ حل کروا دیے جاتے ہیں. نہیں تو مزید پھر جیسا پروسیس ہے اس پروسیس میں آ جاتے ہیں. اسی ہم وہی موقع پہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب عمومی طور پر شکایات کی نوعیت کیا آپ نے دیکھی؟ عمومی طور پہ لوگوں کی شکایات وابڈا سے متعلق زیادہ آ رہی ہیں ہمارے پاس. سوئی گیس کا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ جو نیشنل کرائسس چل رہے ہیں اس میں لو گیس پریشر ہے یا گیس کی فراہمی نہ ہونا یا شیڈول کو فالو نہ کرنا، یہ شکایات ہمارے پسندانوں کے خلاف. اس کے علاوہ ریلوے میں لوگوں کی شکایت ہوتی ہیں. پاکستان پوسٹ کے خلاف بہت سی شکایت آ جاتی ہیں ہمارے پاس. زرعی ترقیاتی بینک ہے، اسٹیٹ بینک ہے اور نادرا ہے. لوگوں کے پروسیجرز کے مسائل ہوتے ہیں اس میں زیادہ. کرپٹ موٹیوز کے لیے تو بہت کم شکایت آتی ہیں لوگوں کی، لیکن یہ ضرور ہے کہ پروسیجر موٹیو جو ہے معاملات ہیں، کمپلینٹس ہیں، سبجیکٹ میٹرز ہیں، وہ پہ ہمیں کمپلینٹ زیادہ ریسیو ہوتی ہیں. تو آپ براہ راست مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ کا رابطہ؟ جی بالکل. ہم نے فوکل پرسنس جو ہے اس کے باقاعدہ ہم نے متعلقہ ایجنسیوں سے ان کے ہیڈ سے ہم نے لسٹیں لی ہوئی ہیں سر. ان کے نام لیے ہوئے ہیں. ان سے ہمارا کانٹیکٹ ریگولر بیس پہ رہتا ہے اور کبھی میٹنگز بھی ہو جاتی ہیں. امپلیمنٹیشن کی بھی میٹنگز ہم کرتے ہیں. اس کا بھی بڑا امپلیمنٹیشن کی بہت زبردست میکانزم ہے. اگر کسی بھی کمپلینٹ کو ہم نے ریزالو کر دیا ہے، اس کو ڈیسائیڈ کر دیا ہے، تو اس کو ہم امپلیمنٹ بھی یہ ادارہ خود کرواتا ہے. ہمارا ایک سی ایم آئی سسٹم ہے، اس کے اوپر یہ لنک ہوتے ہیں. جب تک یہ کمپلینٹ کلوز نہیں ہوگی یا امپلیمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک کلوز نہیں ہوگا. کیسا فیوچر دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ریجنل آفس بہاولپور کا، محتسب آفس کا، مین پاور کے حساب سے، اکوپمنٹ کے حساب سے؟ آگے ہم کہاں ڈیولپمنٹ چاہیے، کہاں دیکھتے ہیں مستقبل میں اس ادارے کو؟ جہاں تک میں بات کروں آپ سے تو اعجاز احمد قریشی صاحب ہمارے وفاقی محتسب پاکستان نے وفاقی محتسب ریجنل آفس بہاولپور کی تمام ضروریات کو پورا کر دیا. جی. اس میں ہیومن ریسورس کی میں آپ سے بات کروں، اس میں آپ کو وفاقی محتسب کے جو ایسٹس ہیں، وفاقی محتسب میں جو میٹیریل کی فراہمی ہے، جو وفاقی محتسب کی ضروریات ہیں، ان سب کو انہوں نے پورا کر دیا. اگر آپ بات کریں لوگوں کے بارے میں کہ آپ فیوچر ان کا کیسا دیکھ رہے ہیں، ٹرسٹ کیسا دیکھ رہے ہیں، تو میں اگر آپ کو بات کروں سب سے پہلے میں نے لوگوں کو اویئر کیا. لوگوں کے کام ہوئے، لوگوں نے اب وفاقی محتسب کا جو میسج کا ذریعہ ہو گیا ہے وہ لوگ مین ٹو مین ہو گیا. جو ہمارا ایک کمپلینٹ ہے، میں اکثر لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ سر ہمیں فلاں کا آپ نے کام کیا، فلاں کیا آپ نے فیصلہ دیا وفاقی محتسب آفس نے، فلاں کا ہم ان سے انہوں نے ہمیں بتایا، ہم آپ کے پاس. اب مین ٹو مین یہ وفاقی محتسب کی جو ماشاءاللہ اویئرنیس چل رہی ہے، تو آپ عنقریب دیکھیں گے نہ صرف بد انتظامی کو ختم کیا جائے گا بلکہ اس کو سسٹمک ایشوز کو ریزالو کر دیا جائے گا ہمیشہ. ہمارے لوگوں سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بحیثیت سربراہ ریجنل ہیڈ؟ لوگوں کو آپ کو پیغام دینا چاہیں اپنے ادارے کے تعاون کے حوالے سے؟ جی بالکل. میری لوگوں سے یہ درخواست ہے، تمام کمیونٹی سے جتنے بھی معاملات ہیں لوگوں کے، وہ کائنڈلی ایک دفعہ جن کے جتنے بھی وفاقی محکموں کے خلاف شکایات ہیں، ایک بار آپ لوگ اپنے متعلقہ اس ادارے کو ایک درخواست دیں. اگر وہ آپ کا مسئلہ ریزالو نہیں کرتا تو کائنڈلی ایک دفعہ آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا نہ صرف مسئلہ حل ہوگا، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا اور اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا. یہ تھے ڈاکٹر محمد زاہد ملک، ریجنل ہیڈ وفاقی محتسب بہاولپور. ڈاکٹر صاحب آپ نے ریڈیو پاکستان بہاولپور کے لیے وقت نکالا، آپ کا بے حد شکریہ. جی تھینک یو بری صاحب. اللہ حافظ.